حسد کے تعلق سے نسائی کی ایک روایت ہے، اس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجتمعان فی قلب عبد الحسد والایمان، کسی بندے مومن کے دل میں حسد اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، دونوں الگ الگ شے، جہاں حسد ہوگا ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے، اس میں ہے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ خیر پر باقی رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کرنے لگے، اگر آپس میں حسد کرنے لگیں گے تو گویا خیر پہ باقی نہیں رہیں گے۔ ایک اور روایت ہے جو مشہور روایت ہے، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا کے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حاضرین جمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث ابھی پیش کیا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے، باتوں میں سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کا تجسس نہ کرو، بیع و فروخت میں دھوکہ نہ دو، حسد نہ کرو، ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ کرو، ولا تدابروا، اور قطع تعلق نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حسد۔ یہ حدیث بخاری میں جو یہ لمبی حدیث ہے، اس میں حسد کا ذکر آیا ہے۔ حسد کے تعلق سے نسائی کی ایک روایت ہے، اس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجتمعان فی قلب عبد الحسد والایمان، کسی بندے مومن کے دل میں حسد اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، دونوں الگ الگ شے، جہاں حسد ہوگا ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے، اس میں ہے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ خیر پر باقی رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کرنے لگے، اگر آپس میں حسد کرنے لگیں گے تو گویا خیر پہ باقی نہیں رہیں گے۔ ایک اور روایت ہے جو مشہور روایت ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پہ بیان کی جاتی ہیں، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر نے اس روایت کو سنا ہوگا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا کے تباہ و برباد کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانی طبیعتوں میں
बहुत सारी खुसूसियात रखी, गुनागों सिफात से अल्लाह ताला ने इंसानी तबीयतों को नवाजा। वहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी तबीयतों में कुछ खामियां भी रखी, और ये खामियां होना ही इंसान के बशर होने की अलामत है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है, एहसान है कि उन खामियों की इदराक करने का मलका भी, सलाहियत भी इंसानों को वदियत फरमा दी, ताकि इंसान उन खामियों का इदराक करे, उन खामियों को महसूस करे, और महसूस करने के बाद उसके असबाब व इलल को तलाश करे, और तलाश करने के बाद इलाज शुरू करे। जिन खामियों का जिक्र करना है मुझे, वो रूहानी खामियां हैं। उन रूहानी खामियों में से भी एक खामी वो हसद है, उसके ताल्लुक से बताना। बहुत सारी खामियां जो रूहानी खामियां हैं ऐसी होती हैं जो देरपा होती हैं, बहुत सारी खामियां ऐसी होती हैं जो चंद दिनों की मेहनतों के बाद खत्म हो जाती है, बहुत सारी खामियां ऐसी होती है जो सब्र आजमा और मुशक्कत तलब होती है। उनमें से ये हसद है। हसद क्या है, इसको हमें समझना है। हसद किन किन चीजों में होता है, किया जाता है, इसे भी हमें समझना है। पहले हम देखते हैं कि हसद क्या है। हसद को कीना और बुग़्ज़ भी कहते हैं, और अरबी में से हिक़्द भी कहा जाता है। हसद ये पोशीदा दुश्मनी होती है। हिक़्द के बारे में अरबी में ये इस्तेमाल किया जाता है कि हक़दल मतरु, बारिश रुक गई, तो गोया हासिद को हाकिद कहा जाता है, यानी हिक़्द करने वाला या हसद करने वाला। तो जिस तरीके से बारिश के लिए इस्तेमाल हक़दा का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हक़दल मतरु, बारिश रुक गई, तो गोया हाकिद इंसान जो होता है उससे खुदा की रहमत रुक जाती है। अरबी में हक़दा के साथ मादिन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, हक़दल मादिनु, यानी कान सोना चांदी निकालने से रुक गया, यानी कान में अब सोने चांदी के कान में अब सोना चांदी नहीं निकल रहा हो तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हक़दल मादिनु, सोना चांदी निकलना बंद हो गया। गोया हाकिद इंसान जो होता है, हासिद इंसान जो होता है, उससे खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती, उससे खैर का सुदूर हो ही नहीं सकता। हसद को समझने के लिए हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अरबी की डिक्शनरी में हसद को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि अल हसद माखूद मिन अल हसदल, ये हसद ये हसदल से माखूज है। और हसदल क्या है, वहुवल क़िरादुल लज़ी यमुस्सु दमल जिल्द, और हसदल ये है कि वो कीड़ा होता है जो चमड़ी से चिपक करके उसके खून को चूसता है। जानवरों में आमतौर से इसकी चमड़ी पे जो कीड़ा लगा रहता है उसको हसदल कहते हैं, और उसका काम ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उसके खून को चूसता रहता है। तो अरबी की डिक्शनरी में है कि हसद हसदल से माखूज है। इससे ये बात समझने में दुश्वारी नहीं होगी कि हसद का मामला भी यही होता है कि हसद आहिस्ता 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 इंसान के ईमान को कमजोर करता जाता है। हसद आहिस्ता 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 नफरत दिल में बिठाता जाता है। हसद की वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो गोया जिस तरीके से वो कीड़ा खून को चूस करके उसे नाकारा कर देता है, तो हसद भी हमारे ईमान को नाकारा कर सकता है। हसद के ताल्लुक से अब हम हसद की सिंपल सी तारीफ कर सकते हैं कि हसद किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के छिन जाने की तमन्ना करना, या फला शख्स को अल्लाह की तरफ से ये नेमत न मिले, या किसी की तरक्की को देख करके दिल में कुढ़ना और उससे नाखुश होना, या किसी का नुकसान होने के बाद उस पर खुशी का इजहार करना, चाहे वो जुबान से हो या दिल में हो। ये सब की सब चीजें हसद में से आती हैं। हसद एक ऐसा मरज है जिसकी इब्तिदा सबसे पहले अर्श पे हुआ। हसद जो बीमारी है और ये जो गुनाह है, जुर्म है, इसकी इब्तिदा सबसे पहले अर्श पे। अज़ाज़ील, जिसे हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से पैदा किया था और जो इबादतों की वजह से
خدا کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر طاؤس الملائکہ بن گیا تھا، تخلیق آدم کے بعد اس کے دل میں حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد کی بنیاد پر وہ راندے درگاہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے اسے کہا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، چلے جاؤ یہاں سے اور قیامت کے دن تک، مطلب ہمیشہ ہمیشہ تمہارے اوپر ہماری لعنت برستی رہے گی۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے گویا خدا کی لعنت کا شکار ہوتا ہے وہ۔ تو حسد جو گناہ ہے سب سے پہلا اس کا جو وجود ہوا وہ عرش پہ ہوا اور عزازیل کی طرف سے ہوا، اور دنیا میں تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، روایتوں میں تاریخوں میں آتا حابیل اور قابیل، ان کے بارے میں قرآن میں بھی ہے اذ تقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، کہ 2 بھائیوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قبول کر لیا دوسرے کی قبول نہیں کیا، تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا تم مجھے قتل کر دو لیکن میں تمہارے قتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو حسد کا سرا شیطان سے ملتا ہے، اور دوسرا سرا اگر مانتے ہیں فرش پہ تو وہ قابیل سے ملتا ہے۔ اس لیے دنیا میں قابیل صفت کے جتنے لوگ ہیں وہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہوتے۔ حسد کو اگر ہم دیکھیں تو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ خواہاں ہونا، یہ خواہش کرنا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ بہرحال مذموم صفت ہے۔ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ مذموم صفت ہے۔ دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خیال کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ سب سے زیادہ مذموم صفت ہے۔ حسد کی سب سے مذموم ترین جو قسم ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ ایک اور چیز ہے، اسے حسد کا لفظ تو حدیث میں استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ در حقیقت رشک ہے، جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ وہ میں نے 3 قسم اس لیے کہا کہ اس حدیث میں لفظ حسد آیا ہے لیکن وہ اصل میں رشک ہے، اسے غبطہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد نہیں کیا جا سکتا، یعنی رشک نہیں کیا جا سکتا مگر 2 لوگوں سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ المال فسلط علی حرکتہ فی الحق، کہ اللہ نے ایک شخص کو مال و دولت سے نوازا ہو، دنیاوی دولت سے سرفراز کیا ہو، اور اس کو حق کے راستے میں غربا پر تقسیم کرنے پر اسے پھر مسلط کیا۔ ایسا شخص جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا ہو، ایسے شخص پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و دانائی سے اور حکمت سے سرفراز فرمایا ہو، وہ اس حکمت کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ ان دونوں شخص کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ حسد کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ حاسد شخص جو ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے وہ جتنی پریشانی میں ہوتا ہے اتنی پریشانی میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ حاسد کو کبھی رضا مند نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ جس سے حسد کر رہا اس کی نعمت کا زوال ہو جائے، تبھی وہ راضی ہوگا۔ حاسد کا سرا ڈائریکٹ شیطان سے ملتا ہے۔ حاسد کا تعلق نفس کی بیماریوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں حسدا من عند انفسہم، یہ آپ سے حسد اپنے نفس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ حاسد کے تعلق سے یہ ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے جب تک اس کا حسد دل و دماغ میں چل رہا ہو اس وقت تک جس سے حسد کیا جا رہا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ حسد کرتے کرتے عملی اقدام کرنا شروع کر دے یا زبان سے یا اس کی باتوں سے ایسی باتوں کا اظہار ہو جائے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے،
یا اس کا اندرون اس کے جذبات و احساسات کی عکاسی کرنا شروع کر دے، ایسا مرحلہ جب آ جائے اور ایسے لوگ پہچانے جاتے ہیں، ان کی علامتیں بھی بہت ہیں لیکن علامتیں بیان کرنا مناسب نہیں ہے. بسا اوقات انسان کسی کے بارے میں سمجھ لے کہ یہ ایسا ہے تو پھر اس سے بدگمان ہو جائے گا. لیکن ایسا مرحلہ جب آتا ہے تو اس مرحلے کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ ایسا مرحلہ جب آ جائے تو اللہ کی پناہ چاہو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے. اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ حسد کرنے والے سے پناہ مانگنا، یعنی حسد کرنے والے سے اس وقت پناہ مانگنا ہے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی اس کے حسد کا صدور ہونے لگے اور ہمیں احساس ہونے لگے کہ ہماری نعمتوں سے یہ جلتا ہے، تب حسد کرنا چاہیے، تب ہمیں اس وقت جو ہے یہ پناہ مانگنی چاہیے. اب یہ کہ حسد کے اسباب و علل کیا کیا ہو سکتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کے تعلق سے حسد میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، روحانی بیماری میں، اس کا ادراک اسے خود نہیں ہوتا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اگر کوئی رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، قریبی ہیں، عام طور سے حسد انہی لوگوں میں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ قریب میں رہتے ہیں. ان کے کسی نعمت پہ اگر مجھے ان کی نعمت پہ اگر ہمیں کچھ خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، یا اس کے نعمت کے ضائع ہو جانے پہ غم نہیں ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ گویا ہم بھی حسد میں مبتلا ہیں. حسد کے بنیادی اسبابوں میں سے کم 5-6 اسباب ہے. 5 اسباب کا میں ذکر کرتا ہوں کہ حسد کن کن بنیادوں پہ حسد دل میں پیدا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ تفوق کی خواہش، برتری کی خواہش. ہر انسان یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں سے برتر دکھیں. اگر وہ اپنے ہی ہم پلہ لوگوں کو یا اپنے ہی ہم عصب لوگوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی پہنچ زیادہ ہے، اس کی مان زیادہ ہے، اس کی وجاہت زیادہ ہے، تو پھر اس کے دل میں ایک حسد سی پیدا ہونے لگتی ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر دکھانا چاہتا ہے. کسی کے حال و مقام کو دیکھا کہ اپنے سے برتر ہے وہ، تو دل میں حسد پیدا ہونے لگتی ہے. اگر کبھی ایسا ہو تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جس شخص کے بارے میں ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے ان کے تعلق سے دعا کرنی چاہیے. اور یہ کام بہت مشکل ہے. جس کے نعمت کے زوال کی لوگ تمنا کر رہے ہو، یہ کیسے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر؟ لیکن علاج یہی. اسباب میں سے ایک سبب احساس کمتری ہے. ایک تو تفوق و برتری، دوسرا احساس کمتری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام انسان نہیں کر پاتا، خدا نے اس کو صلاحیت نہیں دی ہے، یا اپنی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے کام نہیں کر پاتا، اور وہی کام دوسرا انجام دے رہا، اچھی طریقے سے انجام دے رہا. یا تو ایکسٹرا اس کے پاس خدا نے ودیت کیا ہو، صلاحیت اس کی بنیاد پہ، یا اپنی اسکل اس نے پیدا کیا ہو اس کی بنیاد پہ، بہرحال وہ کام کر رہا ہے اور دوسرا شخص وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر اس کو خفت محسوس ہوتی ہے اپنی، اور دل میں حسد پیدا ہونے لگتا ہے. تیسری چیز جو حسد پیدا ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ، خدا کے فلسفے آزمائش سے لا علمی، یعنی دنیا کی نعمتوں کو حقیقی نعمت سمجھ لینا، یہ بھی حسد کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے. انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جیسی شکل و صورت دیا ہے، جتنی دولت دیا ہے، جو گاڑی دیا ہے، جو مکان دیا ہے، اس پر خوش نہ رہ کے اور اس پر خدا کا شکر نہ بجا لا کر دوسروں کی نعمتوں پہ دیکھ کر کے کڑھنا، دل میں حسد کرنا، جلنا، یہ ہے اصل وجہ. ایسا انسان وہ اپنی دولت پہ خوش نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسروں کی دولت کو دیکھ کر کے اپنی جو چیز ہے اس پہ ناشکری ادا کرتا ہے. ایسا انسان ہمیشہ پریشان رہتا. اس انسان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کے نزدیک پوری آسائش زندگی کی حیثیت بکری کے ایک مردہ بچے کے برابر نہیں ہے. تو سوچنا چاہیے اسے، اگر یہ چیز دل میں خیال آئے کہ ہمارے پاس اگر کم ہے، فلاں کے پاس زیادہ ہے، تو وہ بھی زائل ہونے والا، یہ بھی زائل ہونے والا. لوگوں نے یہ لکھا کہ ایسا شخص جو ہے وہ صرف حسد ہی نہیں کرتا بلکہ بالواسطہ خدا کی تقسیم اور خدا کی حکمت پہ اعتراض بھی کر رہا ہے. اس سے بہتر کون تقسیم کر سکتا ہے؟
اور حسد کے اسبابوں میں سے ایک سبب یعنی چوتھے نمبر کی سبب ہے بغض و عناد. کبھی کبھی کسی انسان سے کسی بنیاد پہ اگر ہمیں کچھ نفرت پیدا ہو گئی تو یہ نفرت ہمیں کبھی اس بات پہ آمادہ کر سکتی ہے کہ فلاں شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے. یا اگر یہ تمنا ہمارا دل نہیں کرے تو کبھی کا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جس کے تعلق سے ہمارے دل میں نفرت ہے اس کی کوئی نعمت ضائع ہو جائے تو ہمیں خوشی محسوس ہو. تو چوتھی قسم بغض و عناد ہے. حسد کے پیدا ہونے کی چوتھی قسم بغض و عناد ہے. اور حسد کے پیدا ہونے کی پانچویں قسم منفی سوچ. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ ہمیشہ الٹی ہی چلتی ہے. ہر مثبت بات میں وہ کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اور سماج میں کوئی شخص اگر ایسا ہو گیا جو نعمتوں سے سرفراز کیا گیا یا کامیابیاں اسے قدم چومنے لگی یا کہیں کامیاب ہو گیا, اچھی ملازمت مل گئی, تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے وہ کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دل کی تسلی کے لیے یا اپنی بھڑاس مٹانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ چند سال پہلے تو یہ ایسے تھا, ابھی پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس دولت آگے, ہو سکتا ہے اس راستے سے اس راستے سے اس نے کمایا. تو یہ منفی سوچ بھی کبھی کبھی حسد کے دل میں پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے. تو یہ 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے. اب یہ کہ حسد کن کن چیزوں میں کیا جاتا ہے. عام طور سے ہماری سوسائٹی میں حسد کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً یہ ہے کہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ لیا تو دل میں حسد پیدا ہونے لگی. اچھے کپڑے ہیں, اچھے زیورات ہیں, اچھی گاڑی ہے, اچھا گھر ہے, اچھا موبائل ہے, اگر کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو دل میں حسد پیدا ہونے لگتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسد پیدا ہونے کی چیز جو ہے وہ انسان کے ظاہری اوصاف ہے. کسی کی اچھی شکل و صورت ہے, اچھی وجاہت ہے, اچھی شخصیت ہے, اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ حسد پیدا ہونے کی جو وجہ ہے, جو شکلیں ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے اندرونی خصوصیات, کوئی شخص بہت تواضع پسند ہے, ملنسار ہے, ہر دل عزیز ہے, اطاعت شیار ہے, فرما بردار ہے اور دیندار ہے, تو پھر دل میں اس سے حسد پیدا ہونے لگتی ہے. چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے پیدا ہونے کی اولاد, یعنی کسی کی اولاد کو دیکھ کر کے دل میں حسد پیدا ہونا. تو اولاد کو دیکھ کر کے حسد پیدا ہونا, اس میں خصوصاً نرینہ اولاد یعنی بچے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے حسد پیدا ہونا یا ان کی اولاد کی ترقی پہ حسد پیدا ہونا. پانچویں قسم یہ ہے کہ حسد پیدا ہونے کی وجوہات میں سے کبھی کسی انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھی صحت ہے اور اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے, تب دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. تو یہ حسد پیدا ہونے کی جو شکلیں ہیں وہ 5 شکلیں ہیں. اچھا, یہ حسد جو پیدا ہوتی ہے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے نقصانات تو کچھ میں نے بیان کر دیا, چند چیزوں کا اور میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ حسد کی آگ حاسد کو ہمیشہ جلاتی رہتی ہے, وہ سکون میں نہیں رہتا. دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے کئی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, جیسے بیجا غصہ کرنا, چڑچڑاپن کا شکار ہونا, ڈپریشن کا شکار ہونا. اور حسد کی وجہ سے تیسرے نمبر پہ حسد کی وجہ سے کئی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے انسان, جیسے غیبت کرنا, بہتان تراشی کرنا, جھوٹ بولنا, کسی کی ٹوہ میں لگنا, تجسس ہونا. پانچویں قسم یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان خدا کے نزدیک جو ہے وہ گنہگار ٹھہرتا ہے. تو یہ شکلیں ہیں جس کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اتنے گناہوں میں انسان ملوث ہوتا ہے. خاص طور سے جس میں ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان نفسیاتی کمزوریوں میں بیماریوں کا شکار ہوتا ہے, جس کو ہم آپ سب محسوس کر سکتے ہیں, اور جو شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس کرتا ہے. اب یہ ہے کہ حسد کی قسمیں اور حسد کے اسباب, حسد کی شکلیں اور حسد کے جو گناہ ہیں وہ بیان کرنے کے بعد آخر میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ حسد سے بچنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر ایک یہ بات سوچے, غور کرے اپنے اوپر کہ ہمیں حسد سے کیسے بچنا چاہیے.
दूसरे नंबर पे ये सोचे कि दूसरों के हसद से हमें कैसे बचना चाहिए, यानी मरज जो हसद है उससे हमें भी बचना चाहिए, और दूसरे अगर हमारे साथ हसद करें तो उससे भी बचना जरूरी है। जैसे कि सूरह फलक में है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह की पनाह मांगी गई है। तो हसद के बचने के मुंजुमला असबाब में से यह है कि सबसे पहले ये कि एक हदीस है, तकरीबन ये सिलसिला सहीहा की हदीस है, मन अरादा अन यअलम मा लहु इंदल्लाह फलयंजुर, तो उसे चाहिए कि वो देखे मा लिल्लाहि इंदहु, अल्लाह के लिए उसके पास क्या है। यानी जो शख्स ये चाहता है कि खुदा के यहां उसका मकाम व मर्तबा कितना है, तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने दिल में सोचे और गौर करे कि खुदा के फैसलों पे वो राजी कितना है। जो ये चाहता है कि खुदा के यहां उसका मकाम व मर्तबा क्या है, उसे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि खुदा के फैसले पे वो राजी कितना है। जो शख्स खुदा के फैसलों पे राजी रहेगा कभी भी किसी से हसद नहीं करेगा। अपने आप को हसद से बचाने के लिए दूसरी शक्ल जो इख्तियार कर सकते हैं, ये भी सिलसिला सहीह की रिवायत है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्न रिज़्क़ा ला यत्लुबुल अब्दा कमा यत्लुबुहु अजलुहु, कि बेशक इंसान का रिज़्क़ उसको वैसी ही तलाश करता है जिस तरीके से उसकी मौत तलाश करती है। अगर हमें यकीन हो जाए कि जो रोजी अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर कर रखी है वो हमें मिलनी है, तो फिर किसी की रोजी, किसी की नेमतों को देख करके हम हसद नहीं करेंगे। और हर जुमे को इमाम साहब जो पढ़ते हैं अला इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, गौर से सुन लो और जान लो कि कोई भी जान उस वक्त तक फौत नहीं हो सकती है जब तक कि वो अपनी रोजी दुनिया में मुकम्मल न कर ले। फत्तकुल्लाह व अजमिलू फित तलब, तो खुदा से डरो और रोजी की तलाश करने में म्याना रवैया इख्तियार करो। वला यहमिलन्नकुम इस्तिब्ताउर रिज़्क़ि अन ततलुबूहु फीमा बिमासियतिल्लाह, और तुमको रिज़्क़ का ताखीर से आना इस बात पर आमादा न करे कि तुम उसको अल्लाह की नाफरमानी में तलाश करना शुरू कर दो। तो दूसरी शक्ल जिससे हम अपने आप को हसद से बचा सकते हैं, पहली शक्ल यह है कि हमें यह देखना है कि हमारा मकाम व मर्तबा खुदा के यहाँ क्या है, तो हम अपने दिल से पूछें कि खुदा के फैसलों पे हम कितना राजी हैं। दूसरी चीज, अल्लाह ने जो रोजी मुकद्दर कर रखी है वो हमें मिलनी है। जिस तरीके से मौत इंसान को तलाश करती है, रोजी भी तलाश करती है उसको। और तीसरी चीज, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि मन अक्सर ज़िक्रल मौत क़ल्ला फरहुहु व क़ल्ला हसदुहु, कि जो इंसान मौत को अक्सर व बेशतर याद करेगा या ज्यादा याद करेगा तो उसकी खुशी भी कम हो जाएगी। खुशी कम होने का मतलब यह हकीकी खुशी बाकी रहेगी, बेजा खुशी जो होती है वो कम हो जाएगी। वक़ल्ला हसदुहु, और इसके दिल में हसद भी कम हो जाएगा। तीन चीजें। चौथी चीज जिसके जरिए से हम हसद से बच सकते हैं वो ये है, नबी अकरम, ये सिलसिला सहीह की रिवायत है, युबसिर अहदुकुम क़दाता ऐन अखीही व यंसल जिज़अ फी ऐनिही, कि तुम में से एक जो है अपने भाई के आंख की तिनके को देख लेता है और अपने आंख की शहतीर नजर नहीं आती। हम दूसरों की खामियों की टोह में अगर लगे रहेंगे और अपनी खामियों को नहीं देखेंगे तो फिर हर जगह उसकी कामयाबियों और उसकी नेमतों पे हमारे दिल में हसद पैदा होगी। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जिसके करने की वजह से हम अपने आप को हसद से बचा सकते हैं। लेकिन हमें यह भी करना है कि अगर कोई शख्स हमसे हसद कर रहा है तो उससे भी हमें बचना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कि अहादीस से ये साबित है कि नजरें बद लगती है, हसद की वजह से लोगों पे असरात आते हैं वक्ती तौर पे। अल्लाह चाहे कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा है। तो इसमें दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो यह है, ये सिलसिला सहीह की रिवायत है ये भी, कि इस्तईनु अला इंजाहिल हवाइज बिल कितमान, कि अल्लाह की मदद चाहो अपनी जरूरतों के पूरी होने पे खामोशी के साथ छुपा करके। कोई भी काम अगर हो तो हम लोग वावेला ज़्यादा करते हैं। घर में खाना बना या दस्तरखान पे बैठे खाने के लिए अभी शुरू भी नहीं किए, कहीं होटल में बैठे खाने के लिए बस फौरन फोटो लिया, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डालना शुरू किया। पता नहीं किसकी नजर कैसी है, किसने देख करके माशाअल्लाह कहा नहीं कहा। अपने छोटे बच्चे की तस्वीर खूब वायरल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी की हासिद निगाह लग जाती है और जिसकी वजह से परेशानियों में आ जाते हैं।
تو یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ہے اور وہ حسد کا شکار ہو جاتا، یہ بچنا چاہیے۔ اور آخری چیز جو ہمیں حسد سے، دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو معصورہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہیں کہ آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا اس وقت پڑھی کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، اللہ کے نام سے آپ پر میں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے من کل شر نفس وعین حاسد، اور ہر حسد کرنے والی نگاہ اور ہر ایسے نفس سے جو شر کو پھیلا رہی ہے اس سے آپ کا علاج کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کے، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اپنے دل کو بھی حسد سے پاک رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حسد میں اگر ہم شکار ہو گئے تو پھر ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ پریشان رہتے ہیں، دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو لیکن میرا ذہن الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔